خاص طور سے۔ مفتی صاحب ایک سوال اسی طرح ذہن میں آتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ کہ آیا اب جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ہے ان صورتوں کی جو ہے ورد رکھا جائے، اگر جیسے نمازوں کے بعد پڑھا جائے یا سونے سے پہلے پڑھا جائے اس کو، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. تو یہ تو ہو گیا کرنے کے لیے کام، یعنی کہ ایک کام ہے جو کرنا ہے، اگر آپ کریں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان صورتوں کی جو تاثیر ہے، ان صورتوں کا جو اثر ہے، وہ ہمارے کسی اور گناہ کی وجہ سے یا کسی غلط کام کی وجہ سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہو؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے آپ کی کہ ایک تو دو باتوں کی وجہ سے تاثیر میں فرق پڑ جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ جیسا کہ ان آیات کی صحیح تلاوت ہی نہیں ہو پاتی، صحیح تلاوت میں بڑی لحن جلی ہو جاتا ہے، یعنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یعنی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. صحیح. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف، مثال کے طور پر قل هو اللہ کی جگہ کوئی کل هو اللہ پڑھ لے، نعوذ باللہ. صحیح. تو بڑی الحمد کی جگہ الحمد پڑھ لے. صحیح. تو یہ غلطیاں تو عام ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کا صحیح تلفظ ہم سے نہیں ہو پاتا، اور صحیح پروننسیشن نہیں ہو پاتا، ایکسنٹ ہمارا صحیح نہیں ہے، تجوید کے ساتھ ہم سے تلاوت نہیں ہو پاتی. تو یہ غلطیاں بھی عام ہیں. مسلمانوں کو ان غلطیوں پر توجہ دینی چاہیے اور اہتمام کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مشق جاری رکھنی چاہیے. جو جتنے پیمانے پر جس حد تک یہ کام کر سکتا ہے وہ کرے. تو ایک تو یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو مطلوب ہے، اور وہ تاثیر نہیں ہوتی جو عام طور سے ایسی آیات اور سورتوں کی تلاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرماتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ تلاوت صحیح ہونی چاہیے، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. تو یہ اور کہاں لمبا کرنا ہے، کہاں چھوٹا کرنا ہے، اور کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں غنہ نہیں کرنا ہے، کون سے حرف کو موٹا اور کون سے حرف کو باریک ادا کرنا چاہیے، کس کو سافٹ اور کس کو ہارڈ تلفظ کرنا چاہیے. ان باتوں کا علم ہونا چاہیے اور مشق بھی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے، ہم فرائض اور واجبات کی ادائیگی نہیں کریں گے، پاکیزگی کا اہتمام نہیں کریں گے، طہارت کا اہتمام ہم سے اگر نہیں ہوگا، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ذکر اللہ سے ہماری زندگی خالی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندگی خالی ہوگی. وہ اجڑا ہوا گھر ہوگا، وہ اجڑا ہوا گھر ہوگا، اور وہ ایک جھونپڑی ہوگی، اور وہ ایک غیر آباد سا گھر ہوگا. تو ایسے دل جس میں قرآن کریم کے کچھ حروف بھی نہیں ہیں، کچھ الفاظ بھی نہیں ہیں، زبانی یاد نہیں ہے، اور کوئی تلاوت بھی نہیں کرتا، تو وہ کل بیت الخرب، اجڑا ہوا گھر اسے حدیث میں قرار دیا گیا ہے. تو لیس فی جوفہ شیء من القرآن، اگر اندر قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر ایسا گھر جو ہے، وہ ایسا دل اور ایسے انسان کا اندر جو ہے وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے. ایک اجڑا ہوا گھر ہو، 10 سال تک وہ بند پڑا ہوا تھا اور کبھی آپ اس میں داخل نہیں ہوئے تھے، اچانک 10 سال بعد آپ نے تالا کھولا، اندر آپ کیڑے نظر آئیں گے، کیڑے مکوڑے نظر آئیں گے، زہریلی چیزیں نظر آئیں گی، سانپ بچھو کا اندیشہ ہوگا، اور چاروں طرف زہریلی چیزوں کا ڈر اور خوف ہوگا، اور جنات کے اثرات بھی اس گھر پر ہوں گے، اور جانور کے حشرات الارض کے اثرات بھی اس گھر پر ہوں گے. تو اس کا ڈر جس طرح ہوتا ہے، اسی طرح جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر بھی بالکل اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے گھروں کو اس طرح اجاڑ کے رکھ دیا، اس طرح ان کو برباد کر دیا، ان کو غیر آباد بنا دیا، اور پھر جنات کے اثرات بھی ہم محسوس کرتے ہیں، اور آصب کے اثرات کے بھی ہم شکار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمیں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں، اور گس میں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں. تو شروع سے نئے مکان میں موو ہونے کا موقع جب ہوتا ہے، اور مجھے کبھی کسی جگہ پر جانے کا موقع ملتا ہے، تو میں خاص طور سے گھروں سے متعلق جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کے اوپر میں گفتگو کرتا ہوں اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ ایک گھر کو بالکلیہ طور پر ہر قسم کی آفتوں سے، مشکلات سے، جن اور انسان کی شرارتوں سے بچانے کے لیے صبح شام جو معمولات جاری رکھنے چاہیے. صحیح. تو ان معمولات کا اہتمام ہر گھر میں ہونا چاہیے. خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت اس گھر میں ہونی چاہیے. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا
کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر میں جنات کا اثر نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے اسی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی بھی ہے اور آیت الکرسی کی تلاوت بھی لازمی طور پر ہوگی. اسی طریقے سے 33 آیات کا ورد بھی اور وظیفہ بھی انسان کے لیے اور گھروں کے لیے غیر معمولی مفید ہے. تو 33 آیات کا منزل کے نام سے الگ سے کتابچہ بھی ہے اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے جو افراد ہیں انہوں نے ماشاءاللہ 33 آیات کو الگ کر کے بھی شائع کیا ہے اور اس میں اعمال قرآن میں بھی ہے, وظائف الصالحین میں بھی ہے اور مختلف جگہوں پر ہیں. 33 آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جو جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے شمار امراض سے شفا عطا فرماتے ہیں. جادو ٹونا کا علاج بھی ہوتا ہے اس سے اور جنات کے اثرات سے بھی حفاظت ہوتی ہے, انسانوں کی شرارت سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں. تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا بنا کر نازل فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بنایا اور اس شفا کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جس طرح روحانی بیماریوں کی شفا ہے, انسانیت کے لیے جتنے کرائسس ہیں, جتنے بحران ہیں, چاہے وہ ذاتی زندگی کے بحران ہو, فیملی لائف سے متعلق بحران ہو اور سیاسی زندگی میں پیش آنے والے بحران ہو, کرائسس ہوں اور بین الاقوامی زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات ہوں, ان کے حل کے لیے جس طرح قرآن کریم ایک شفا ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا ہے. اگرچہ اس کے نزول کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے اور یہ ایک ضمنی فائدہ ہے, لیکن بہرحال جسمانی بیماریوں کی شفا بھی اس سے حاصل ہوتی ہے اور یہ ضمنی فائدہ بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ مفتی صاحب. ہم اپنے نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پاس 3 سوال ہے اور ایک یہ ہے کہ جو لڑکی کا وہ اسکن میں جو ہیئر ہوتی ہے نا اسکن میں وہ ریموو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا, وہ پوری جیسے باڈی لیگز میں ہوتی ہے یا زیادہ یہ ہوتا ہے نا, کبھی فیس میں بھی زیادہ بال ہوتے ہیں نا وہ. اچھا, یہ فیس کے بالوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں یا دوسرے حصوں میں جو بال ہیں اگتے ہیں ان کے بارے میں اور دوسرے بھی حصے کے بارے میں کیا یہ جائز ہے یہ بال اتارنا؟ اور میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ وہ ایک فرینڈ ہے میرا جو 3.5 ایئر سے ٹرائی کر رہی ہے بچے کے لیے, وہ ان کے ہسبینڈ کے اور ان کا بھی کوئی بھی پرابلم نہیں, لیکن ان کو نہیں بچہ مل رہا ہے نا, اس کے لیے کون سی دعائیں یا کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ اور میرا یہ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو میری دوست ہے نا اس کی نئی شادی ہوئی ہے, تو پھر اس کے ہسبینڈ نے اسے چوز کر کے شادی کیا ہے. ان کی جو ساس ہے نا اور ان کی مطلب ہسبینڈ کا جو ڈیڈ ہے ان کو اس کی اسکن کلر سے پرابلم ہے, اس کا اسکن سانولا ہے اور بہت پرابلم ہے. یہ پرابلم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے ہسبینڈ کی اور اس کے بیچ میں سے یہ اسکن کلر کو لے کے, تو پھر وہ حل کے لیے کس طرح کی دعائیں مانگے جا سکتی ہے؟ اور وہ اسکن کے لیے اگر آپ یعنی دلہن کی اسکن کلر کی بات کر رہی ہیں کیا؟ جی ہاں. اچھا جی اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم ابھی مفتی صاحب سے جو ہے سوالات کے جوابات دریافت کرتے ہیں, لیکن جوابات سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے نیکسٹ کالر سے بھی سوال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بنگالی پروگرام کون سا دن کرتا ہے؟ اچھا, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ہم بنگلہ زبان میں سوالات تو لے لیتے ہیں, بنگلہ زبان میں سوالات ہم لے لیتے ہیں, لیکن جواب بہرحال اردو میں دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 7 سے 8 بجے تک صرف اردو میں کوسچن اینڈ آنسر پروگرام ہو رہا ہے اور ہر اتوار یعنی سنڈے کی شام کو 844 پر چینل آئی میں بنگلہ زبان میں ایک پروگرام کرتا ہوں. تو بنگلہ زبان کے جو ناظرین ہیں وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں اردو والے پروگرام میں بھی وہ اپنے سوال بنگلہ زبان میں رکھ سکتے ہیں. اگرچہ جواب اردو میں دیا جائے گا کیونکہ ورنہ پھر پروگرام کا سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے. تو سنڈے کو وہ دیکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم ابھی نیکسٹ کال بھی لے لیتے ہیں اپنی, پھر انشاءاللہ ان کے اکٹھے ہی جواب دے دیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. فرمائیے.
سوال یہ ہے وہ جو فجر کے ٹائم پہ فرض کا نماز جب پڑھتے ہیں تب وہ جو اقامت ہم کہتے ہیں نا جب اکیلے اکیلے گھر میں پڑھتے ہیں جی تو ہم کہتے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اقامت کے وقت جی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہہ سکتے یا کیونکہ اذان میں تو دوسری کہتے ہیں نا خیر من النار خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم جی ہاں تو اقامت میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اکیلا اکیلے جب گھر میں پڑھ رہے ہیں ایسا کہہ سکتے ہو یا نہیں میں نے اقامت کیسے کہتے ہیں اگر حضور مجھے بتائیں گے میں فون رکھنے کے بعد تو بہت بڑی مہربانی ہوگی جی اچھا بہت بہت شکریہ جناب جی جی مفتی صاحب ہاں اپنے شروع سے ہم ہاں جی تو ہم اپنے شروع سے جو ہے وہ سوالات ہاں دہراتے لے ہیں لیں گے ایک تو وہ ایک جسمانی بالوں کے بارے میں پوچھا تھا خواتین کے لیے اگر چہرے پر بال وغیرہ اگر اگ رہے ہوں تو خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے ان بالوں کو صاف کرنا دوا کے ذریعے سے صاف کرنا یا منڈانا سب کی گنجائش ہے ظاہر ہے کہ چہرے پر جو بال اگتے ہیں وہ داڑھی ہوتی ہے اور یہ صرف مردوں کی زینت ہے اور عورتوں کے لیے داڑھی کا نہ ہونا زینت ہے تو اس لیے وہ چہرے پر اگر بال اگ رہے ہوں مونچھوں کی جگہ پر یا داڑھی کی جگہ پر تو خواتین کے لیے ان بالوں کو ریموو کرنا اور ان کو دواؤں کے ذریعے ختم کر دینا یا پھر اس سے منڈانا سب کی گنجائش ہے بلکہ یہی کرنا بھی چاہیے اور باقی آئی برو کو کاٹنا یہ بالکل جائز نہیں ہے یہ طبی لحاظ سے بھی بہت نقصان دہ ہے میڈیکل سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بہت نقصان دہ ہے اور شرعی طور پر بھی یہ حرام ہے لہٰذا یہ آئی برو وغیرہ کاٹنے کا جو معمول چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ طبی نقطۂ نگاہ سے بھی بہت نقصان دہ ہے اور شرعی نقطۂ نگاہ سے بھی یہ بالکل حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی سب کو ضرورت ہے بلکہ انگریز ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے مذہب میں اور آپ کے دین میں چونکہ یہ حرام قرار دیا گیا ہے تو آپ کی عورتیں ایسا کام مفتی صاحب ہمارے ابھی بریک کا وقت ہوتا ہے انشاءاللہ تو آپ سے جو ہے ہم دوبارہ سے جو ہے بریک کے بعد جو ہے سلسلہ کلام کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اور آپ کے جو ہے سوالات کے ہم جوابات بھی دیتے رہیں گے اس کے بعد بریک کے بعد تو اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بریک کے بعد ملتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر Stories from the Holy Quran, chosen by Allah, beautifully animated to enlighten and inform. Legendary tales, filled with excitement and suspense. Meet the perfect role models. Sulaiman, Karun, Kabil and Habil, and many more. Enjoy stories from the Holy Quran. To buy, please call us on 0800 634 7044 or visit us on www.ukbooksplus.com. For further information, call us on 0207 723 9888. Also available from Living Islam, Zamzam, The World of Islam, Islamic Impressions, Dar es Salaam, Amsons and The Souk. When I first come